بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسط نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس زمانے کے کافروں اور مشرکوں کا ایک میلہ لگا جس میں تمام قوم شریک ہوئی۔ شراب و کباب بھی بہت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کی ضد کی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا، میں کچھ بیمار سا ہوں۔ ان کافروں نے کہا یہ تو کسی منحوس ستارے کے اثر میں آ گئے ہیں، لہٰذا ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کافروں کے ایک منظر میں چھوٹے بڑے لاتعداد بت اکیلے رہ گئے اور ان کے سامنے قسم قسم کے حلوے، میوے، پھل اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت گدگدی اٹھی اور ان بے جان مورتیوں سے پوچھنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ جواب دو، تم ان کو کھاؤ۔ ظاہر ہے تم پتھر اور لکڑی کے بت ہو، تم کیا جواب دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اٹھایا ایک بھاری ہتھوڑا اور ایک ایک کر کے ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور سب سے بڑے والے بت کے کندھے پر ہتھوڑے کو رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب وہ واپس میلے میں آئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ حرکت صرف اسی شخص کی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ تمام سرداروں اور پنڈتوں کو جمع کیا گیا۔ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے دیوتاؤں اور بتوں کے ساتھ تم نے کیا حرکت کی؟ ان سب کو کیوں توڑ پھوڑ ڈالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب عزت کا شکر ادا کیا کہ کیسی غیبی مدد فرمائی کہ کتنے ہی گشت اور تبلیغی دورے کرتے مگر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اتنے سارے لوگ جمع نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لطف و کرم سے ان کو جمع کر کے تبلیغ و دعوت کا موقع فراہم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کیا کہ تم لوگ ذرا اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی۔ اس وقت یہ منظر دیکھ کر سب کے سب یک زبان ہو کر بول پڑے کیا بکتے ہو؟ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو تم سب کو یقین آ گیا کہ یہ تمہارے سردار اور پنڈت نے تم کو کیسی گمراہی میں پھنسا رکھا تھا۔ اب تو تم ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو اور کسی بت کی پوجا نہ کرو۔ یہ بے جان لکڑیاں اور پتھر کے دیوتا بھلا کہاں نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ و نصیحت کو سچے دل سے قبول کر لیا، مگر اکثر اس کے قائل ہونے کے باوجود سرکشی پر جمے رہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر دیوتاؤں کی خوشنودی اور مہربانی چاہتے ہو تو ابراہیم کو اس کے جرم کی سخت سزا دو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو۔ کیسا سخت مقابلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کافروں سے۔ قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔